قرآن مجید میں ہے وَجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال کا نائب بنا دیا ہے. تو ذرا توجہ سے یہ بات سن لینا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ مال دے دیتا ہے، وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، وہ دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے، غرباء کا، یتیموں کا، مساکین کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ان کے پاس امانت ہوتا ہے. اگر وہ لوگ اس مال کو ان جگہوں پر خرچ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتے رہیں گے، اور اگر وہ خرچ کرنا چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دینا چھوڑ دیں گے. آپ نے کتنی دفعہ دیکھا بعض لوگوں کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، پھر اچانک ایسے خراب ہوتے ہیں کہ سب کچھ ختم. کیوں؟ ان کو جو مل رہا تھا وہ ان کا اپنا سارا نہیں تھا، اس میں حصہ اللہ نے ڈال دیا تھا کچھ اور لوگوں کا، لیکن انہوں نے اس امانت کو نہیں پہنچایا، اپنا حق سمجھ بیٹھے. اب ڈاکیا اگر ڈاک کو خود کھول کے پڑھنا شروع کر دے اور جن لوگوں کی ڈاک نہ پہنچائے تو اس کو کون ڈاکیا رکھے گا؟ تو مال کے معاملے میں بھی بعض اوقات انسان ڈاکیے کی مانند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ دین کے راستے میں خرچ کرے، اور ہم اس بات کو سمجھتے رہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے راستے میں بھی خوش ہو کے خرچ کیا کریں، اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی محنت تو ہم کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی ہماری ہوتی ہے، اور آپ کہہ دیتے ہیں اللہ نے دیا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے. میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ بتا کہ یہ خون پسینے کی کمائی کیسے کی آپ نے؟ کہتے جی دماغ لگایا. میں نے کہا اچھا اگر اللہ تعالیٰ دماغ نہ دیتا تو پھر کیسے کماتے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دماغ ہی نہ دیتا تو کیسے کماتے؟ کہتے جی بات تو ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ دیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہیں یہ مال عطا فرما دیا. لہذا جو مال ہے وہ اللہ نے تمہیں دیا، جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا. اور واقعی اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں، رزق چلتا رہتا ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے لیکن ان کا کام خوب چل رہا ہوتا ہے، اور بڑے لکھے پڑھوں کو دیکھا کہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچاروں کے پاس کچھ آ نہیں رہا ہوتا. تو رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان رزق کو ہم نے تقسیم کیا ہے، ان کے درمیان رزق کو ہم نے تقسیم کیا. اللہ تعالیٰ رزق دے دیتے ہیں. تو انسان کا کام ہے قدم اٹھانا، ہاتھ بڑھانا، آگے کتنا اس کو ملنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں. جس کو زیادہ ملے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کو نیک کاموں میں خرچ کرے، اور جس کو کم ملا وہ اس پر صبر ادا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس زندگی کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے ملے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور اگر ایک وقت نہ ملے تو میں اللہ سے مانگنے کے لیے دعا کروں. اور نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکینی پر ہی زندہ رکھیے، اسی پر موت آئے، قیامت کے دن اسی کے زمرہ میں مجھے شامل کر لیا جائے. تو مساکین کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سامنے دونوں چیزوں کو پیش کیا. اے محبوب آپ دنیا میں سلطنت چاہیں تو ہم سلطنت بھی عطا فرما دیں گے، اور آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو دنیا میں عام غریبی اور مسکینی کی زندگی دے دیں گے. چوائس آپ کا. نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے
تو انہوں نے یہ دونوں باتیں میرے سامنے رکھی، مگر ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کیا کہ مسکینی زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کا اشارہ پایا تو میں نے کہا نہیں، مجھے یہ مسکینی کی زندگی زیادہ پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا اور دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے اور یہ میرے ساتھ چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جو ہے وہ یہ چیز پسند فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے خود بھی اسی چیز کو پسند فرمایا۔ تو اگر انسان کے پاس نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، آج بھی ظاہر کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تاکہ اس کا شکر ادا کر رہا۔ صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔